بھائی نے سوال کیا محرم کے دنوں میں شادی کرنا جائز ہے؟ اور عام طور پر یہ بات سنی جاتی ہے کہ ان دنوں میں شادی نہیں رکھنی چاہیے۔ بھائی محرم میں شادی کرنا بالکل جائز ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اور یہ جو بات عام طور پر سنی جاتی ہے کہ ان دنوں میں شادی نہیں رکھنی چاہیے، یہ بالکل ایک اپنی طرف سے بنایا گیا یا اپنی طرف سے کیا گیا ایک پروپیگنڈا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام کے اندر اس بات کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے۔ رہی بات اس پر اگر تھوڑی سی تفصیل دیکھیں، یہ تصور کیسے پیدا ہوا کہ محرم کے دنوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے؟ تو یہ تصور اس لیے پیدا ہوا کہ اس مہینے کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی، تو ماتم کی وجہ سے ان کے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے، ماتم اور سوگ کا اظہار کرنے کے لیے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیا ماتم کی وجہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس تصور کا جائزہ لیں۔ صحیح بخاری میں 1297 نمبر حدیث ہے، ایک صحابیہ تھی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ فلما کان الیوم الثالث، جب تیسرا دن تھا، دعت بصفرۃ، انہوں نے خوشبو منگوائی، اور خوشبو منگوا کے یعنی اس دور کا بہترین جو میک اپ ہوتا ہے کسی خاتون کا وہ تھا، صفرا خوشبو، زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور اپنے جسم کو لگائی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا نہینا ان نحد اکثر من ثلاث الا بزوج، خامد کے علاوہ کوئی بھی ہمارا عزیز فوت ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو زیادہ سے زیادہ ہمیں دکھ کے اظہار کی اجازت ہے وہ 3 دن ہے۔ خامد کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر کسی کا ماتم، کسی کا سوگ بھی منانا ہو تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ، اگر عورت ہے، اس عورت کا خامد ہو فوت ہونے والا تو وہ اور ہے 4 مہینے 10 دن۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں فوت ہو جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ سوگ صرف 3 دن منایا جا سکتا ہے، اور یہ 3 دن بھی اسی وقت جب کوئی فوت ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر سال 3 دن منانا شروع کر دیا جائے، اس کا بھی دین اسلام نے بہت زیادہ حوصلہ شکنی کی ہے۔ صحیح بخاری کی 1297 نمبر حدیث میں یہ بھی لفظ ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے اپنے منہ پر تھپڑ مارے، گریبان چاک کیا، دور جاہلیت کے پکار لگائی، بین کیے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یا 1300 کچھ سال پہلے ہوئی ہے، تو اس کا ہر سال غم منانا یہ بدعت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ نہیں کہ ہمیں واقعہ کربلا پہ ہمیں دکھ نہیں ہے، ہمارا دل دکھی نہیں ہے، یا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی قربانی، ان ساری چیزوں کا احترام اور مقام ہمارے دل میں نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو دوسری طرف حقیقت پسند ہونا اور دین کے مطابق چلنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کے وفات یا کسی کی شہادت کی وجہ سے شادیاں اس مہینے میں کرنا درست نہیں، تو پھر یہ دین اسلام کے 12 مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہے جس میں کسی نہ کسی بڑی ہستی کی شہادت یا وفات نہ ہوئی ہو؟ محرم الحرام کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، سفر میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، بیر معونہ پر کئی صحابہ کی شہادت ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں چلے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، پھر تو ربیع الاول کے مہینے میں بھی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ معاذ بن جبل، ام المومنین زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ربیع الثانی میں بھی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ عبد القادر جیلانی کی وفات ہوئی، اور اسی طرح جمادی الاولیٰ میں بھی شادی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، سراقہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبادہ بن قیس کی شہادت ہوئی، اور جمادی الاخری میں بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ پھر رجب کے مہینے میں بھی بھائی شادی نہ کریں کیونکہ سعد بن عبادہ، اسید بن حضیر جیسے عظیم لوگ، زید بن ثابت کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی۔ شعبان کے مہینے میں بھی آپ شادی نہیں کر سکتے۔ ام المومنین جس کی عفت اور پاک دامنی کی آیات قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمائی، ان کی وفات شعبان کے مہینے میں ہوئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ شعبان میں بھی شادی نہیں کر سکتے، رمضان میں بھی نہیں کر سکتے کیونکہ حسین تو حسین ہے، حسین کے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو شہادت ہے وہ رمضان کے مہینے میں 21 رمضان کو ہوئی، پھر شوال کے مہینے میں بھی شادی نہیں کر سکتے۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ذوالقعدہ کے مہینے میں بھی آپ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ زینب بنت خزیمہ کا انتقال اس مہینے میں ہوا، ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ پھر تو بھائی کوئی مہینہ اگر کسی بڑی شخصیت کی وفات یا شہادت
کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم ماتم کریں، سوگ منائیں، اس مہینے میں شادی نہ کریں تو پھر سال کا کوئی مہینہ آپ کو ملے گا نہیں ہے شادیوں کے لیے. تو یہ بات درست نہیں، یہ اپنی طرف سے ایک پھیلایا ہوا. دوسری طرف کیا سلف صالحین سے ملتا ہے کہ وہ محرم میں شادی کیا کرتے تھے؟ جناب بالکل سلف صالحین سے بہت زیادہ مثالیں ایسی ملتی ہیں. تاریخ طبری اور تاریخ ابن اسحاق میں کئی اقوال کے ساتھ یہ قول بھی لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی اسی مہینے میں یعنی محرم والے مہینے میں ہوئی تھی. تو یہ سوچ درست نہیں ہے. محرم میں شادی جیسے مرضی کریں کی جا سکتی ہے. واللہ اعلم بالصواب.